آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت مختصر حدیث اور بہت ہی جامع حدیث ہے۔ اس سے پہلے بھی میں آپ کے سامنے یہ بات کہہ چکا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جوامع الکلم سے نوازا تھا۔ جوامع الکلم کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مختصر ہوتے تھے لیکن معنی بہت زیادہ کثیر ہوتے تھے۔ بعض الفاظ آپ علیہ السلام کے ایسے ہیں کہ ایک ایک لفظ پر علماء نے کتابیں لکھی ہیں، تو انہی جوامع الکلم میں سے یہ حدیث بھی ہے۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں بھی تم رہو اللہ سے ڈر کر رہنا۔ بہت جامع بات ہے۔ انسان مختلف شعبوں میں زندگی گزارتا ہے، مختلف جگہوں اور خطوں میں جاتا ہے، مختلف موقعوں پر جاتا ہے وہ، اور بہت سے موقع ایسے ہوتے ہیں کہ تقوی پر باقی رہنا مشکل ہوتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ظاہر میں تو تقوی اختیار کر لیتا ہے انسان، لیکن باطن میں تقوی اختیار کرنا ایک بہت ہی مشکل امر ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں بھی تم رہو، جس جگہ بھی تم رہو، جس موقع پہ ہو، جس شعبے سے تم منسلک ہو، جہاں تم زندگی گزار رہے ہو، تمہیں تقوی کو نہیں چھوڑنا ہے، تقوی کے ساتھ رہنا ہے۔ قرآن پاک میں کہا گیا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑو، باطنی گناہوں کو بھی چھوڑو۔ مطلب یہ ہے کہ انسان ظاہری لحاظ سے بھی متقی ہو اور باطنی لحاظ سے بھی متقی ہو۔ اور آپ علیہ السلام نے اس کو بہت ہی مختصر اور خوبصورت الفاظ میں اس طرح سے ارشاد فرمایا، اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں بھی تمہیں رہنا ہے تقوی کو نہیں چھوڑنا ہے، تقوی کے ساتھ میں تمہیں رہنا ہے۔ دوسری نصیحت آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ، اگر تم سے کبھی کوئی برائی سرزد ہو جائے تو فوراً اس کے بعد میں کوئی نیک کام بھی انجام دے لو۔ یہ جو نیک کام ہوگا، نیکی ہوگی، اس برائی کو ختم کر دے گی، تمحوہا۔ یہ بھی بہت عظیم الشان بات ہے۔ انسان سے برائیاں ہوتی ہی رہتی ہیں، گناہوں کا صدور ہوتا رہتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ان گناہوں پر، ان برائیوں پر وہ باقی رہے، بلکہ سب سے پہلی صورت میں تو اس کو توبہ کرنی چاہیے، اور توبہ بھی عظیم الشان نیکی ہے، حسنہ ہے۔ یہ توبہ اس کو ختم کر دے گی۔ ایک حدیث میں پوچھا گیا، اللہ کے رسول کیا لا الہ الا اللہ بھی نیکی ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ تو افضل ترین نیکی ہے، لا الہ الا اللہ افضل ترین نیکی ہے۔ تو انسان سے اگر کبھی کوئی برائی سرزد ہو جائے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، پہلی فرصت کے اندر توبہ کرنی چاہیے، پھر صدقہ بھی کرنا چاہیے، اور پھر کوئی نہ کوئی نیک عمل انجام دینا چاہیے۔ 2 رکعت نماز پڑھے، صلاۃ التوبہ کی نماز پڑھے، اسی طریقے سے کلمات پڑھے، استغفار پڑھے، درود شریف پڑھے، یہ سب پڑھتا رہے گا تو انشاءاللہ ان نیکیوں کی برکت سے وہ جو برائی ہوئی ہے اللہ پاک اس برائی کو ختم فرما دیں گے۔ اور تیسری بات آپ علیہ السلام نے اس حدیث مبارک میں ارشاد فرمائی، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلْقٍ حَسَنٍ، لوگوں کے ساتھ عمدہ اخلاق سے پیش آؤ۔ بد اخلاقی کی اجازت کسی بھی مذہب میں نہیں دی گئی ہے، اور ہمارے مذہب میں حسن اخلاق کی تعلیم بہت زیادہ دی گئی ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میری بعثت اس لیے ہوئی ہے کہ میں مکارم اخلاق کی تکمیل کروں۔ اخلاق کی بنیاد پر انسان حاکم بن جاتا ہے، اخلاق کی بنیاد پر انسان دلوں کو جیت لیتا ہے، اخلاق کی بنیاد پر انسان فاتح زمانہ بن جاتا ہے، اور بد اخلاقی کی بنیاد پر انسان آسمان سے زمین پر بھی گر جاتا ہے، کہیں کا نہیں رہتا ہے۔ بد اخلاقی ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی بنیاد پر انسان خود بھی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی تکلیف میں مبتلا کرتا ہے۔ اس لیے اسلام میں اخلاق کی بہت زیادہ تعلیم دی گئی ہے۔ آپ قرآن کریم کو شروع سے لے کر آخر تک پڑھ لیجئے، احادیث شریفہ کا مطالعہ کر لیجئے، آپ حدیثوں کی کتابوں کو کھنگال لیجئے، آپ کو نظر آئے گا کہ عبادات سے زیادہ ثواب اخلاق کی بنیاد پر ہے۔ اخلاق کی بنیاد پر ثواب زیادہ ہے۔ ایک انسان کے ساتھ اگر زیادتی کی جا رہی ہے، وہ زیادتی پر صبر کرتا ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ اور صبر میں چونکہ یہ بھی ہے کہ اگر شدائد ہوں، پریشانیاں ہوں، اور گناہوں سے بچنے میں انسان کو مصیبتوں کا سامنا ہو، مضبوطی کے ساتھ انسان گناہوں سے بچے، تو انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ اعمال میں عمل کرنے میں، یعنی اعمال صالحہ پر عمل کرنے میں اس کو پریشانیاں ہو رہی ہیں، لیکن انسان ہمت کر کے، مجاہدہ کر کے، اپنے نفس پر زور لگا کر ذرا عمل کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے،
اور عمل کو نہیں چھوڑتا ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، یہ بھی صبر ہے، اور اخلاق کی بہت اعلیٰ قسم ہے یہ صبر۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے اس مختصر اور جامع ارشاد میں فرمایا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلْقٍ حَسَن، لوگوں سے ہمیشہ اخلاق کے ساتھ پیش آنا، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا، بد اخلاقی سے ہمیشہ بچنا۔ بد اخلاقی انسان کے انسانیت کو تباہ کر دیتی ہے، انسان کی انسانیت کو تباہ کرنے والی اگر کوئی چیز ہے تو بد اخلاقی۔ خود بھی انسان مبتلا آزمائش ہو جاتا ہے اور دوسروں کو بھی انسان تکلیف میں مبتلا کرتا ہے۔ اگر چاہتے ہیں ہم کہ خود بھی ہمیں اذیت نہ ہو اور ہمارے ذریعے سے کسی اور کو بھی تکلیف نہ ہو تو ہمیں بد اخلاقی سے بچنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔